بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے انشاءاللہ۔ تو آج ہماری تختی نمبر 3 شروع ہو چکی ہے، جس کا نام ہے حروف مقطعات، ٹھیک ہے۔ اور اس کا بہت زیادہ اس کی فضیلت ہے کہ جو شخص اس کو یعنی زبانی یاد کر لے اور صبح و شام اس کی تلاوت کرے، صبح نماز کے بعد اس کے ذکر کرے، یہ گھر بار کے لیے، رزق کے لیے واجب برکت بنتی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کا سبق، اور اس سے پہلے چند دعائیں پڑھتے ہیں جو ہم روز بتاتے ہیں کہ جس سے ہمارے ذہنوں کو، سینوں کو اللہ تعالیٰ کھولے گا، اور انشاءاللہ دروشی پڑھنے سے ہمارے سبق میں نورانیت اور یعنی برکت پیدا ہوگی۔ شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہاں جی، اس کو پڑھنے سے پہلے ہم ان کے نام دیکھتے ہیں اور ان کی تعریفیں سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو اوپر لگی ہوئی ہے اس کا نام ہے مد، ٹھیک ہے۔ آگے یہ جو ہے اس کا نام بھی مد، یعنی آپ نے ان کے نام یاد رکھنے ہیں کہ جہاں بھی آئے گا اس کو ہم کیا کہیں گے، مد ہی کہیں گے۔ یہ جو بڑی سی مد ہے، اس بڑی کی مد کی تعریف یہ ہے کہ اس مد، جس لفظ کے اوپر یہ مد آ جائے، کس حرف کے اوپر یہ مد آ جائے، اس الف کو 3 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ اس مد کی وجہ سے وہ الف کے اوپر آئی ہے، لام کے اوپر آئی ہے، میم کے اوپر آئی ہے، جس کے اوپر بھی آئی ہے اس حرف کو ہم 3 الف کے برابر لمبا کریں گے، ٹھیک ہو گیا۔ ہاں جی، آگے دیکھو، آگے یہ جو لگی چھوٹی سی، اس کو کہتے ہیں شد۔ ہاں جی، کیا کہتے ہیں؟ شد۔ جی، تو شد کی تعریف کیا ہے کہ یہ شد جس لفظ کے اوپر، حرف کے اوپر آتا ہے، اس لفظ کو، حرف کو مشدد کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس حرف کو کیا کہتے ہیں؟ مشدد کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں، اب یہ میم کے اوپر شد آئی ہے تو کیا ہم کیا کہیں گے؟ میم مشدد۔ یہ دیکھیں، اس میم کے اوپر بھی آگے ہم اس کو کیا کہیں گے؟ میم مشدد، ٹھیک ہو گیا۔ ہے یہ چھوٹی سی 3 سروں والی، اس کو 3 دندوں والی بھی کہتے ہیں، 3 سروں والی ہے، اس کو کہتے ہیں شد، ٹھیک ہے۔ اور اس کے آنے کی وجہ سے اگر تو یہ میم کے اوپر آئی ہے اور نون کے اوپر آئی ہے، تو اس کی بات ہمیشہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جب یہ میم اور نون پہ شد آ جائے تو میم اور نون پہ ہمیشہ غنہ کرتے ہیں۔ میم اور نون پہ شد آ جائے تو میم اور نون پہ ہمیشہ غنہ کرتے ہیں۔ ہاں جی، غنہ کا کیا مطلب آتا ہے؟ غنہ کی طرف یہ ہے کہ منہ بند کر کے ناک میں سے آواز نکالنا، ٹھیک ہے۔ غنہ ہمیشہ ناک سے نکلتا ہے۔ آگے اس کی تیسری بار ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ اس کا نام کیا ہے۔ جو رو ہے، رو کے اوپر جو لگی ہوئی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے کھڑی زبر۔ کیا کہتے ہیں؟ کھڑی زبر۔ اگر تو یہ حرف کے اوپر آئے گی تو اس کو کھڑی زبر کہیں گے، اگر تو کسی حرف کے نیچے چلی جائے گی تو اس کو کھڑی زیر کہیں گے، اور ایک اور اس طرح ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں الٹا پیش۔ وہ جب آگے آئے گا تو اس کی تعریف ہم بعد میں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم امید کرتی ہوں آپ کو سب باتوں کی سمجھ اچھی طریقے سے آ گئی ہوگی۔ تو اب ہم اس کی ایک لائن آج پڑھیں گے، کیونکہ ہم نے تعریف سمجھی ہے، تعریف کے ساتھ ہم ایک لائن ہی پڑھیں گے۔ چلیں جی، تو آپ اپنے غور سے سننا ہے، ماتو کو کتنا لمبا کرنا ہے، شد پہ غنہ کرنا ہے، کس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام رو، جو کھڑی ہوتی ہے وہ ایک الف کے برابر لمبی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ الف لام رو، الف لام میم رو،
ہاں جی، اس بات کو آپ دھیان سے دیکھیں، ہم نے مد کو کتنا لمبا کیا ہے، شاد کو پہ غنہ کتنا کیا ہے. یہاں پہ لام بھی لمبا ہوگا، میم بھی لمبا ہوگا، لیکن اس کے درمیان میں میم کے اوپر ہم نے غنہ بھی کیا ہے. لیکن جو را کے اوپر کھڑی آئے گی اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. چلیں جی، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا سبق اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. جس کو اچھا لگے سبق وہ بھی مجھے بتائیں اور کمنٹس کر کے بتائیں. اگر جس کو اچھا نہ لگے، جس میں کوئی غلطی ہے، کچھ سمجھ نہ آئے، وہ بھی مجھ سے پوچھے. انشاءاللہ آپ کو ہر ایک بات کا جواب ملے گا. تو آج کے سبق کا اختتام ہم یہیں پہ کرتے ہیں اور مجلس کی آخر کی دعا پڑھتے ہیں تاکہ ہمارے پڑھانے میں جو بھی غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اس کو درگزر فرمائے گا، تو ہمارا پڑھنا پڑھانا قبول و منظور فرمائے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.